سورہ یونس کی آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک۔ پھر ہم تڑا دیں گے آپس میں ان کو، اور ان کے شریک کہیں گے تم لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی۔ وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا، اور جو یہ سب لوگ رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے، اور ان کا جو کچھ ان کے پاس سے جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ جاتا رہے گا۔ آج کی آیات مبارکہ میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت ایسا ہوگا کہ اللہ مشرکوں کو اور ان لوگوں کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کا جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اس نے کچھ اختیارات، نچلے اختیارات وہ بانٹ دیے، مختلف لوگوں کو وہ دے دیے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمارے کام بن جائیں اور یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں۔ یعنی صرف تعظیم نہیں کرتے تھے، ادب نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ اللہ کا شریک مانتے تھے، شرک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ شرک الاؤ ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو تلبیہ کہتے تھے اپنا، اس میں صاف لفظ تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ملکتا، کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود ہی شریک بنا لیا۔ یعنی وہ گویا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے خدائی جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی، وہ نیچے دے دیے، ڈلیور کر دیے نچلوں کو۔ تو یہ بہت بڑی حماقت بھی تھی، کیونکہ خدا کی خدائی کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔ خدائی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یہ اختیارات ایسے نہیں ہیں۔ انسانی اختیارات چونکہ عارضی ہوتے ہیں، جو اختیارات دینے والا ہے خود اس کے پاس بھی اختیار عارضی ہے، اس لیے وہ آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اختیار تو ازل سے ہے، اس کا ہمیشہ اس کی ذاتی ہے، وہ تو ذاتی چیز وہ جا نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ جھوٹ تھا اور بہتان تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا تردید فرمائی ہے، اور یہاں اس کو قیامت کے ایک منظر میں بیان فرمایا کہ ہم قیامت والے دن ان کو بھی کھڑا کریں گے
جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں سے کوئی بڑا حکمراں یا بادشاہ کہے کہ فلاں 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 کھڑے ہو جاؤ، تو یہ ایک سزا کا انداز ہوتا ہے، یہیں سے گویا کہ ان کی سزا شروع ہو جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والوں، مجرموں ایک طرف ہو جاؤ۔ کھڑا کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ جس چیز کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا یا ان کو سامنے لایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ، آپس میں طے کرو کہ تم نے ان کو کہا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو خبر بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، ہمارے تو علم میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ۔ جب ہم عیسیٰ ابن مریم سے یہ کہیں گے کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ اور فرمائیں گے سبحان، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو نبی ہوں، نبی کا تو کام ہی توحید کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رجال الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی ہم نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں سب پیغمبروں کی بنیاد اس یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ کی عبادت اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کے علم میں ہے، میں تو ان سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کی طرف سے حکم آتا تھا میں کہہ دیتا تھا، اور جب تک میں ان کے پاس رہا میں جانتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد تو اب آپ عالم الغیب ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سامنے لائیں گے۔ اب دنیا میں تو بہت ان کے آپس میں گیت گاتے تھے، لیکن وہاں جا کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان آپس میں ان کی پھوٹ ڈال دیں گے، یعنی حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ پھوٹ کیا ڈالنی ہے؟ حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے بالکل بھی نہیں، ہم تو بری اس سے، بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں شیطان کی عبادت کرتے تو ان سے پوچھا جائے، اور شیطان بھی بری کہہ دے گا میں کوئی ذمہ دار نہیں کسی کا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو مجھے کچھ نہ کہو، تمہارے پاس ایک وعدہ اللہ کا آیا تھا جو 1,24,000 نبی لے کے آئے، پھر ان کے ماننے والے متبعین جو ان کے نیک لوگ تھے وہ تم تک وعدہ پہنچا کے گئے کہ دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک عمل کرو ایمان لاؤ جنت، برے کام کرو گے ایمان نہیں لاؤ گے جہنم۔ یہ پکی بات، کھلی بات نبیوں نے تمہیں سمجھائی تھی، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور ایک وعدہ میں کرتا تھا تم سے، وہ کیا تھا کہ گناہ کر لو خیر ہے کوئی بات نہیں، زندگی لمبی ہے۔ یہ سارے وعدے اور یہ ساری کانا پھوسیاں جو میں کیا کرتا تمہارے ساتھ، لیکن میں تو شیطان ہوں، میں تو تھا ہی ازل سے شیطان، میں تو مردود تھا، جھوٹا، کذاب، خائن، دغا باز، فریبی، دھوکے باز، یہ تو سب کچھ وہ تو میں تھا، تمہیں پتہ بھی تھا، تمہیں اللہ نے کھول کے کہا تھا ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، وہ تم اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنی پارٹی اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ تو میں تو اتنا کھول کر تم سے بیان ہو چکا تھا۔ فاخلفتکم، اب میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکتا، میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، کیا نبھاؤں؟ اللہ تو مالک تھا، خالق تھا، اس کے پاس تو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، وہ تو اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں نے تم میں سے کسی کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر اس سے برا کام نہیں کروایا۔ ہاں اتنا ضرور تھا، یہ میں نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، مجھے مل گئی تھی، الا ان دعوتکم، میں دعوت دیتا تھا، میں برائی کی دعوت دیتا تھا، ضرور دیتا تھا، اور میں باز نہیں آتا تھا اس سے۔ چاہے تم بیت اللہ میں پہنچ جاتے تو میں پھر بھی وہاں اپنا کام جاری رکھتا تھا، چاہے تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ، آسمان کے اوپر چلے جاؤ، میں اپنا کام جاری رکھتا تھا، یہ میں اس میں کمی نہیں کی۔ اور تم نے میری دعوت میں لبیک کہا،
فلا تلومونی، اب مجھے نہ ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر جتنی لعنتیں ملامتیں کرنی وہ کرتے ہو، تمہارا علاج ہی ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا یہی ہونا چاہیے تھا، اب میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اور نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، کیونکہ اب کام آنے والا سلسلہ ختم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت والے دن فرمایا کہ جگری یار جو ہیں، جگری دوست، وہ بھی آپس میں جان کے دشمن ہو جائیں گے اس میں۔ تو یہ اس فزینا وقال شرکاؤہم، ان کے شرکا کہیں گے، وہ سارے بت، وہ لات و منات و عزا، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ کہیں گے نہ 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 نہ، ہمیں نہیں پتا، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اس سے بری ہیں۔ فکفا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ملازم ہو مثلا کسی کا، یا کوئی رشتہ دار ہو، اور وہ کسی اپنے رشتہ دار یا باپ یا بھائی یا کوئی بھی بڑا ریفرنس ہے، اس ریفرنس کی بنیاد پہ لوگوں سے پیسہ لیتا رہے کہ فلاں نے کہا اتنے پیسے دے دو، فلاں نے کہا اتنے دے دو، فلاں نے کہا اتنے دے دو، اور وہ دیتا رہے اعتماد کی بنیاد پر۔ پھر ایک وقت آئے کہ وہ اس سے آ کر کہے بھائی وہ اصل بندے سے پیسے مانگے کہ آپ کے نام پر اتنے پیسہ میرے یہاں سے گیا ہے، وہ میرا واپس کرو، کیونکہ کون سا پیسہ بھائی، کیونکہ فلاں آدمی لیتا کہ لے کے آؤ اس کو۔ جب سامنے لایا اور پوچھے ہاں جی میں نے کب کہا تھا کہ لے کے آؤ، تو وہ اب اس کے پاس سوائے شرمندگی کے تو اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ معبود جو ہیں یہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تمہیں کہ ہماری عبادت کرو، کہیں اس کو دکھا دو، کوئی ثبوت دکھا دو کہ ہم نے کہا ہو کہ ہماری عبادت کرو، نبی کسی نے کہا ہو کہ مجھے پوجا کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو، مریم نے کہا ہو میری عبادت کرو، کہیں بھی نہیں ہے، صرف سفید جھوٹ ہے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، اور تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں شیطان نے پٹی پڑھائی، شیطان نے تمہیں سکھایا اور اسی نے یہ ساری چیزیں تم سے کروائی، تو اصل میں تم عبادت شیطان کی کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، فرمایا کہ یہ، اور اس وقت ہمارے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، اور ثبوت تو تمہارے پاس کوئی بھی نہیں، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں نہیں خبر کہ تم کیا کرتے رہے۔ فرمایا کہ ہنالک تب، جب یہ بات ہو جائے گی تو اس وقت جو ان لوگوں کی، یہ جو مشرک ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کی جو کیفیت ہے دل کی، او ہو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنا بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ یعنی دنیا میں اگر آدمی 100 سال 80 سال کی خون پسینے کی کمائی کر کے بہت بڑی پونجی اس نے جمع کی اور کسی لالچ میں پونجی اڑا دی، اس کے خیال میں بڑا اچھا بزنس تھا، لیکن اس کو ایک دم پتہ چلے کہ وہ سب فراڈ تھا، وہ تو پیسہ نکل گیا، ختم، اب تو سوائے افسوس کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ افسوس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ان کو ہوگا اس وقت کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ فرمایا کہ اس دن اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کافر کو، کہ دنیا میں افسوس ہوتا ہے تو آدمی انگلی منہ میں ڈالتا، چباتا نہیں ہے کوئی، کیونکہ دنیا کا افسوس بہت تھوڑا ہے، جتنا مرضی افسوس ہو جائے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا، یعض الظالم، اپنا منہ ہاتھ جو ہے منہ میں جائے گا اور اس کو چبانا شروع کر دے گا، اور ساتھ کہے گا کہ کاش کہ میں اللہ کے پیغمبر کے راستے پر چل لیتا اور فلاں آدمی کے ساتھ یاری نہ گانٹتا جو آج مجھے جہنم میں لے گیا ہے، لیکن اب یہ افسوس کسی کام کا نہیں ہے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، ہر ایک کو سامنے آ جائے گی بات، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور عدالت اللہ کی ہے، دنیا کی عدالت ہو تو پھر بھی آدمی کچھ اونچ نیچ کرے، کوئی اچھا وکیل کر لے، کوئی پیسہ لگا لے، کوئی ضمانت کروا لے، کچھ کروا لے، موقع لے لے، چانس لے لے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اب اللہ کے پاس ان کی پیشی ہو گئی ہے جو ان کا مالک ہے اور حق ہے، یعنی وہاں کوئی دو نمبری نہیں چل سکتی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ آج تک انہوں نے جھوٹے باندھے، جھوٹے الزامات لگائے اور اپنے فلسفے گھڑتے رہے اور باتیں بناتے رہے، وہ سب بیکار، ختم، سب پتہ چل گیا، اوہ یہ تو ہم نے کیا کر لیا، کیا کھو لیا۔ یہ اگرچہ آیت کافروں کے بارے میں، لیکن اس کے قریب قریب کا ایک منظر مسلمان کے بارے میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا
کہ جس آدمی نے جو کام جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کر اس کا بدلہ لے لے. یعنی مسلمان آدمی ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، نیکی کی ہے، مسجد بنوائی، خانقاہ بنوا دی، کسی یتیم بچی کی شادی کر دی، کسی کے غریب کو مکان بنا کے دے دیا، بڑے بڑے کام کر لیا، بہت بڑے بڑے قومی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بڑے ڈونیشنیں کر دی اس نے، بہت کام کیے. لیکن ان سب کاموں کے اندر مسئلہ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ یہ جذبہ آ گیا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، بس یہ جذبہ آ گیا. اب یہ جو جذبہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کام کا قبلہ اللہ نہیں ہے، اس کام سے مقصود اللہ نہیں ہے، اس کام سے مقصود جنت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی نظر میں اپنا ایک مقام بنانا، اسٹیٹس بنانا، کہ میری تختی لگ جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، نام بن جائے. تو یہ کام تو ہو گیا. اب اس عمل کی ویلیو کیا بنے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی کام جس کا کام کرتا ہے مزدوری اس سے لیتا ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. ایک مزدور آپ نے بلایا نہیں اس کو، اس نے آ کر آپ کا ویسے کام کر دیا، آپ نے کہا بھائی میں نے کب کہا تمہیں؟ یا وہ بلایا اس کو پڑوسی نے، اس کے سارا دن کام کرتا رہا، شام کو آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے مزدوری دو. ان کا میرا کام کب کیا تو میں مزدوری دوں؟ جس کا کیا اس سے جا کے لے لے. تو جو آدمی اللہ کے لیے کام کر کے گیا دنیا سے اخلاص کے ساتھ، تو اس کا بدلہ تو اللہ دیں گے اس کو، اور وہ بدلے ہوں گے جو وعدے کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی پر اتنا بدلہ ہے، قرآن پاک پڑھنے پر یہ ہے، صدقہ کرنے پر یہ ہے. ایک کھجور صدقہ کی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو بڑھاتے 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 حتیٰ کہ پہاڑوں کے برابر اس کا اجر لے جاتے. تو یہ تو بدلے اللہ تعالیٰ تو یہ دیں گے، کیونکہ وہ بہت وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو سب کچھ ہے دینے کے لیے، اور مخلوق کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ آدمی مثلا قیامت والے دن یہ کہ اول تو یہ جس کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ بندہ ہی پتہ نہیں ہوتا کون ہوتا ہے. آج تک وہ بندہ دریافت نہیں ہو سکا جس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا جائے نا شادی کر لو بھائی، یا کوئی ایسا کام کر لو جس میں شریعت سے ذرا ہٹ کر نہ کرو کام، تو کہتے لوگ کیا کہیں گے. یعنی وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آج تک نہیں دریافت ہوئے کون ہوتے ہیں. نہ ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر پتہ چلتا ہے، نہ کوئی محلہ پتہ چلتا ہے، نہ کوئی تعین ہوتی ہے کہ بھائی یہ ذرا انگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ کچھ کہے گا، چلو اس سے بات کر لیں گے جا کر کہ آپ کو کیا اعتراض ہے. اگر شریعت کے مطابق آدمی کوئی فنکشن کر لیتا ہے، کوئی اپنا کام کرتا ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ کہے گا نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے آج تک دنیا میں تو لوگ دریافت نہیں ہوئے کہ جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو قیامت میں کہاں ملیں گے ہمیں؟ یعنی جو آدمی لوگوں کی نظر میں واہ واہ کے لیے کام کرتا ہے، وہ کسی کو جا کر پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تیرے لیے عمل کیا تو مجھے بدلہ دے. کیونکہ میں نے کب کہا تھا میرے نہیں کہا، میں نے دعوت دی تھی تمہیں، میں نے ہائر کیا تھا تمہیں اس کام کے لیے، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں تمہارے ساتھ. جا شاباش کام کر اپنا جا. تو یہ تو لوگ ہیں جو مجہول ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کون ہے، کہاں رہتے ہیں، خلائی مخلوق ہے. اور وہاں تو بابا اولاد والدین سے جان چھڑائے گی، ماں بیٹے سے جان چھڑائے گی، بیٹا ماں سے جان چھڑائے گا، بیوی خامد بیوی سے بھاگتا پھرے گا جیسے نظریں چرا جاتا آدمی کہ کہیں میرے سے کچھ مانگ نہ لے. وہ مانگے گا بھی تو دے گا کوئی نہیں. ایک نیکی دے دو کہتے نہیں کوئی نہیں دے. آج نیکی کی قدر پتہ چل گئی. تو اس لیے وہاں پھر کون کس کو دے گا؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، کہ جو کچھ کر کے لایا ہے بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا، دیکھو اس تک کتنا آ جائے. یہ عمل میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اس کا کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ الٹا بوجھ ہے میرے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک. فرمایا کہ جو بندہ ریا کی نیت سے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. باتوں میں کہے گا میں فلاں کام اس وقت ہوا جب میں رات نہ تہجد کے لیے اٹھا تھا. بھئی اس وقت تہجد کا کیا تذکرہ کریں فائدہ؟ آپ تہجد کے لیے اٹھے آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے.
لوگوں کو بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے مسلمان کافر کے لیے تو یہ بات ہے ہی ہے. تو مسلمان کو بھی اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے, فکر مند رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھر میں زندگی بھر کے اعمال جو ہیں وہ آدمی کے وہ ہباء منثورا ہو جائے, یعنی بالکل جو ہے راکھ ہو جائیں, کوئی اس کا مل نہ پڑے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین.